العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم وبعث صلواتها إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات سيما إلى أرواح المرحومين البانيين والحاضرين وسيما إلى أرواح الشهداء ملة جعفرية وسيما إلى أرواح المرحومين پروفیسر سجاد خان. اللهم اغفرهم واحشرهم مع النبي وآله الطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات، تعجیل ظہور امام زمان بلند الصلوات. مجلس اعضاء کی قبولیت کے لیے صلوات. صلی بانیین اور حاضرین کی حاجات کی برآوری کے لیے صلوات. خاتون جنت بطول بی بی سیدہ عالمہ غیر معلمہ بی بی کی عظمت کے لیے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الذي خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. الَّذِينَ بَرَأَ قُلُوبَنَا بِوِلَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. اللهم صل على محمد. الَّذِينَ بَرَأَ قُلُوبَنَا صائب الحسين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على محمد المصطفى احمد المجتبى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد
المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. فبسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الصلوات. عزاداران مظلوم کربلا، موالیان حیدر قرار، ارجمندان توحید، فرزندان امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، بارگاہ احدیت و سمدیت میں دعا گو ہوں. خلاق دو عالم لم یزل ولا یزال آپ سب کا اس مقام مقدس پہ چلایا، بانیان کی صف عزا بچھائی. جناب سیدہ کائنات کے صدقہ میں خالق مالک اللہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. خالق آپ تمام حاضرین اور بالاخص بانیین کے مرحومین کے درجات کو عالی اور متعالی فرمائے. عالم برزخ کی تنگیوں کو آسانی میں بدل دے. شفاعت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا مستحق قرار دے. امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل ہو. آپ سب کی پریشانیاں دور ہوں. عالم انسانیت وبائی مرض سے نجات پائے. جتنے ہمارے بزرگان ہیں ان کا سایہ شفقت ہم سب کے سروں پہ قائم و دائم رہے. یہ مسجد فاطمہ الزہرا تا ظہور امام زمان علیہ السلام آباد و شاد رہے. معاونین کی توفیقات خیر میں اضافہ ہو. جو اس دنیا سے چل بسے ہیں ان کے درجات بلند ہوں. تمام دعاؤں کی قبولیت و استجابت کے لیے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بآواز بلند صلوات. حضرات محترم، آپ کی خدمت عالیہ میں قرآن مجید فرقان حمید کا سب سے چھوٹا سورہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. قرآن حکیم کا آخری اور 30واں پارہ اور 30ویں پارے کی یہ سب سے چھوٹی سورہ سورہ الکوثر کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ہر شخص اس کی ہر روز کئی بار تلاوت کرتا ہے اور یہ سورہ مبارکہ ہر نماز کی زینت قرار پاتا ہے. جب آپ قراءت فرماتے ہیں اور قراءت نماز کا ایک واجب ہے جس کو بجا لانا لازم اور ضروری ہے، جس میں پہلی سورہ فاتحہ اور اکثر و بیشتر اس کے بعد جس دوسرے سورہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہ سورہ کوثر ہے. بہت کثرت سے اس کی تلاوت ہوتی ہے اور اس کے فیوز و برکات کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی عیاں ہیں، روز روشن کی طرح روشن ہیں، آشکار ہیں، واضح ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کو اگر کوئی پریشان حال مومن 109 مرتبہ تلاوت کرنے کی سعادت کا حصول کر لے، انسان کی زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. یہ سورہ مبارکہ کی عظمت ہے، فضیلت ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اگر زیادہ نہ ہو سکے 109 مرتبہ اس سورہ کی تلاوت نہ کر سکے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، مصروفیات ہیں، گناہ پریشانیوں میں انسان جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے. فرمایا عدد زہرا کے مطابق اگر فقط 9 مرتبہ اس کی تلاوت کر دی جائے، اول
وضاحت کر چکا ہوں کہ 9 کا عدد جو ہے وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اسم مبارک کے حروف ابجد ہیں، اور یہ 9 اتنا کامل اکمل اور مکمل ہندسہ ہے کہ اس کو کسی قسم کا زوال لاحق نہیں ہے، یہ اپنی حیثیت کو برقرار رکھتا ہے۔ بلکہ آج سے 15 سال پہلے جب سب سے پہلا خطبہ جمعہ میں نے یہاں پہ دیا تو اسی بات کو میں نے عرض کیا تھا اس محراب مسجد میں کھڑے ہو کر کہ اس مسجد کا نام ہے مسجد فاطمہ الزہرا، تو میں آپ کو لفظ فاطمہ، اسم فاطمہ جو فقط اسم نہیں ہے بلکہ اسم اعظم ہے، اگر اس کے لفظ کو دیکھا جائے فاطمہ کا معنی ہے چھڑانے والی، فاطمہ کا نام ہے بخشش کرانے والی، فاطمہ کا مطلب ہے شفیع روز جزا، یہ وہ بی بی ہے جو بروز محشر حسین کے عزاداروں کو بخشوائے گی اور دروازے جنت پہ رک جائے گی، بارگاہ حقیقت میں عائد کرے گی، پروردگارا تیری گریز اس وقت تک داخل جنت نہیں ہوگی جب تک میرے بیٹے حسین مظلوم کے عزادار داخل جنت نہیں ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، آگئی، یا علی آل بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہندسہ 9 کامل اکمل اور مکمل ہندسہ ہے، اور بہت لوگ جو حروف ابجد سے شغف رکھتے ہیں وہ ہمیشہ عدد 9 کو پسند کرتے ہیں۔ اگر گلی کا نمبر ہو تو وہ چاہتے ہیں 9 ہونا چاہیے، مکان کا نمبر ہو تو وہ کہتے ہیں 9 ہونا چاہیے، بائک کا نمبر ہو، گاڑی کا نمبر ہو، پرائز بانڈ خریدنے ہو ان میں وہ نمبر ہو، وہ 9 کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ 9 کا ہندسہ منسوب ہے جناب سیدہ سے، بی بی کے فیوز و برکات اتنے عظیم ہیں، اس ہندسے کے اتنی عظمتیں ہیں کہ اس میں کامیابیاں ہی کامیابیاں
جو عبادات کی قبولیت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے وہ تسبیح زہرا ہے۔ جناب سیدہ گھر کے کام کاج کرتے کرتے تھک جاتی تھی، بارگاہ علی میں عرض کی یا علی میں تھک جاتی ہوں۔ جناب علی علیہ السلام نے مشورہ دیا زہرا بابا کے پاس جاؤ، اگر کوئی کنیز آپ کو دے دی جائے تاکہ وہ آپ کی معاون بن جائے، گھر کے کام کاج میں آپ کا جو ہے وہ سہارا بن جائے، آپ بابا کی خدمت میں کیوں نہیں جاتی؟ جناب سیدہ بارگاہ رسالت و نبوت میں حاضر ہوئی، اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، اپنی جگہ پہ فاطمہ زہرا کو بٹھایا، چہرے کے آثار کو دیکھا، عظیم پیغمبر نے استفسار کیا زہرا لگتا ہے آج پریشان ہے؟ آج کی بابا گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہوں، تھک جاتی ہوں، میں چاہتی ہوں مجھے کوئی کنیز عطا کر دی جائے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کے مصداق نبی فرماتے ہیں زہرا کنیز چاہیے یا کوئی ذکر چاہیے؟ اللہ اکبر، وہ ذکر تجھے عطا کروں جو دنیا اور آخرت میں تیرے کام آئے۔ بارگاہ رسالت میں گویا ہوئی زہرا بابا اگر مجھے ذکر مل جائے تو وہ زیادہ دنیا و ما فیہا سے اولا ہے، میرے لیے مقدم ہے، بہتر ہے، میرے لیے زیادہ عزیز تر ہے۔ رسول فرماتے ہیں زہرا بیٹی پھر گھبرا نہیں، تجھے ایسا ذکر عطا کرتا ہوں جو ذکر بھی تو کرے گی دنیا آخرت میں بھی کام آئے گا، جتنے دنیاوی کام کرے گی تجھے تھکان بھی محسوس نہیں ہوگی، تجھے تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوگی، ذکر بھی کرتے رہنا، کام میں بھی مصروف رہنا، ایک ایک لمحہ عبادت میں بھی شمار ہوگا اور تجھے تھکاوٹ بھی نہیں۔ جی بابا ضرور ارشاد فرمائیے۔ رسول مکرم فرماتے ہیں زہرا بیٹا آپ 34 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کیا کریں، 33 مرتبہ الحمدللہ کا ورد کیا کریں، 33 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کیا کریں، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں۔ آپ کے کام کاج بھی ہو جائیں گے، تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوگی اور زبان ذکر الہی سے معطر رہے گی۔ جناب سیدہ نے یہ ورد لیا، یہ ذکر لیا بارگاہ رسالت النبوت سے اور اس ذکر کا آغاز کیا۔ جناب سیدہ خود فرماتی ہیں کہ میں جتنے کام کرتی تھی مجھے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اور بی بی نے سب سے پہلے اس تسبیح کو جو شکل دی ہے وہ جناب سیدہ نے اپنے پاک و پاکیزہ ہاتھوں سے دی ہے۔ کعبہ کیسے؟ قبرستان مدینہ میں گئی، قبر جناب حمزہ علیہ السلام پہ تشریف فرما ہوئی، گریہ فرمایا، فاتحہ خوانی کی، اس کے بعد اسلام کے پہلے شہید جناب حمزہ علیہ السلام کی قبر اطہر سے پاک و پاکیزہ مٹی لی، گھر میں لے کر آئی۔ مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی علیہ رحمہ نے اس بات کو سند کے ساتھ تحریر کیا ہے کہ بی بی نے پاک و پاکیزہ مٹی اپنے عصمت و طہارت والے ہاتھوں پہ لی، گھر میں لے کر آئی اور جناب سیدہ نے کوثر کا پانی لیا، اس مٹی پہ ڈالا، پاکیزہ ہاتھوں سے مٹی کو گوندا، اس قابل بنی، مٹی کو اس قابل بنایا کہ بی بی نے اپنے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے دانے بنائے، ان دانوں میں بی بی نے سوراخ کیے، جب وہ دانے خشک ہو گئے جناب حمزہ علیہ السلام کی قبر اطہر کی لی ہوئی مٹی کو دھاگے میں پرویا اور یہ تسبیح کو شکل دی۔ جناب سیدہ بی بی نے اس تسبیح کو سب سے پہلے اپنے دست اطہر سے تسبیح کو شکل دی اور اس تسبیح کو برابر
طریقے سے پڑھنا شروع کیا. بی بی نے اتنا اس کا ذکر کیا، اس تسبیح کو اتنا جاری رکھا کہ عظیم پیغمبر نے فرمایا اب یہ تسبیح زہرا، یہ تسبیح زہرا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، روایات مستندہ میں ملتا ہے، علماء بزرگان بیان کرتے ہیں کہ اس تسبیح کو سلام نماز کے بعد 3 مرتبہ درود پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد اس تسبیح کو متصل بالصلاۃ کریں، نماز کے ساتھ اس کو متصل کریں، اس کو جدا نہ کریں. آیت الکرسی کا پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. یہاں تک فرمایا کہ جو نمازی نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت فرماتا ہے، اس شخص کے درمیان اور جنت کے درمیان فقط قبر کا فاصلہ رہ جاتا ہے. مرنے کے بعد قبر میں مدفن ہوگا، تدفین کے بعد جو پیریڈ قبر میں اس نے گزارنا ہے وہی ہے، پھر جنت اس کی مشتاق ہے، جنت اس کی منتظر ہے. لیکن اتنی تاکید کے بعد بھی فرمایا کہ آیت الکرسی سے تسبیح زہرا کو مقدم جانا، اس تسبیح زہرا کو متصل کرو نماز کے ساتھ. کیوں؟ فرمایا روایات مستندہ میں ملتا ہے کہ تسبیح زہرا کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ اسے قبول کرتا ہے. جب اس تسبیح زہرا کو متصل بالصلاۃ کیا جاتا ہے، وہ نماز تسبیح کے صدقے میں قبول ہو جاتا ہے. وہ تسبیح اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لذا اس تسبیح کو نماز کے ساتھ متصل کیا کرو، اس کو جدا نہ کرو. آیت الکرسی بعد میں پڑھو، نوافل بعد میں پڑھو، دعا و مناجات بعد میں کرو، لیکن تسبیح کو مقدم جانا. یہ نماز کی قبولیت کا وسیلہ و ذریعہ ہے. لہذا جناب سیدہ کی یہ تسبیح عظمت کی حامل ہے. رات کو سونے سے پہلے اس تسبیح کا ذکر کرنا، سفر کے آغاز میں اس تسبیح کا ذکر کرنا. آپ عراق جائیں، سفر کا آغاز ہوتا ہے، وہاں کے ڈرائیور اور کنڈکٹر یہ لوگوں کو، مسافرین کو، پیسنجر کو تعلیم دیتے ہیں کہ تسبیح زہرا مع الصلوات پڑھ لیجیے. جس ملک کے، جس قوم ملت کے ڈرائیور اور کنڈکٹر اتنی روحانیت پہ فیض ہوں کہ وہ اپنے سفر کا آغاز تسبیح زہرا سے کرتے ہوں، ان کے سفر بے خطر کیوں نہ. ان مسافرین میں قاسم سلیمانی جیسی شخصیات ہوتی تھی، ان سفروں میں مہندس جیسے آرمی کے وہ سپہ سالار ہوتے تھے جو لوگوں کو تعلیم اور تربیت دیتے تھے. اور اس قوم پہ احسان ہے امام زمان علیہ السلام کا، فرزند زہرا کا، جو ہر مشکل میں زہرا کا لال ان کی مدد کرتا ہے. اور آقا رہبر معظم فرماتے ہیں کہ میں ایران کی بہت ساری مشکلات تسبیح زہرا سے حل کرتا ہوں. اور پھر اس سے حیران کن رہبر معظم کا جملہ، رہبر معظم فرماتے ہیں پورے ایران کا رزق زہرا کے صدقے لیتا. اللہ، یہ عظمت زہرا ہے. اس بی بی کی عظمت کو سلام. ایک منقبت خان بہت خوبصورت جملے ادا کر رہے تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ نظام کائنات فاطمہ زہرا کے صدقے چل رہا ہے. یہ بحر و بر، یہ انگوریاں، یہ سبزے، یہ نعمات، یہ اللہ کی عنایات، یہ توفیق پروردگار، یہ صدقہ ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا. اور سارے کے سارے پانی بی بی کے حق مہر میں ہیں. لیکن قربان جب اس بی بی کی اولاد بہتے دریا پہ پیاسی واقعی گئی.
زہرا پہ کیا گزری ہوگی. عزادارو یہ تمہیدی مجلس ادا کا اہتمام کیا گیا ہے. خالد پروفیسر صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. انشاءاللہ یہ سلسلہ عشرے کا، ایام فاطمیہ کا، شہادت سیدہ کائنات عالمہ غیر معلمہ بطول بی بی کا جاری و ساری رہے گا. جید اور بزرگ علماء کرام انشاءاللہ ہمیں مستفیض کریں گے. آپ کی ذمہ داری ہے ان مجالس کی اہمیت کو سمجھیں، خود بھی باقاعدگی سے آئیں، دوسرے مومنین کو بھی متوجہ کریں. کل ہر شخص حد اقل ایک مومن کو دعوت دے کر اپنے ساتھ لائے شفاعت زہرا کے حصول کے لیے، بی بی زہرا کی شفاعت کے حصول کے لیے، اپنی قبر کی آسانیوں کے لیے، جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے، امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے آپ پر لازم ہے کہ کل سے آپ ایک مومن کا اضافہ کریں تاکہ بزرگ علماء کرام آئیں، وہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیں، ہم ان سے زیادہ استفادہ کر سکیں. بس عزادارو، بہتے دریا پہ زہرا کی اولاد کو پیاس کا مارا گیا. عزادارو، جناب سیدہ کا ایک جملہ مصیبت کا عرض کرنا ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، زیادہ زحمت نہیں دینا. عزادارو، فضہ کو ساتھ لیا، حسنین شریفین کو ساتھ لیا، اور پشت پہ علی ابن ابی طالب اور بی بی دربار میں حاضر ہوئی. عزادارو، چند دن گزرے ہیں رسول معظم کو اس دنیا میں گئے ہوئے، کئی گھنٹے بی بی دربار میں کھڑی رہی. دربار والوں نے یہ نہیں کہا بی بی تھک گئی ہوگی، کوئی کرسی دے دے، بی بی کو بیٹھنے کو کہے. کسی نے یہ جملہ نہیں کہا. اللہ جانے وہ لمحات، وہ گھنٹے بی بی کے دربار میں کھڑے ہوئے کیسے گزرے ہوں گے. بار بار ذہن میں آتا ہوگا اسی منبر پہ میرا رسول، میرا بابا نبیوں کا سردار تشریف فرما ہوتا تھا. عزادارو، بی بی نے ایک حسرت بھرا جملہ بھی فرمایا تھا، یا علی، میری حسرت ہے میں بابا کے منبر پہ آپ کو بیٹھا ہوا دیکھوں. آپ خلیفہ بلا فاصل ہیں، آپ من کنت مولا فہذا علی مولا کے مصداق ہیں. میری تو حسرت تھی میں تجھے بابا کے منبر پہ بیٹھا
مسلمانوں نے انصاف نہیں کیا، زہرا خالی واپس آئی، عزادارہ نے مظلوم کربلا کمر جھکی ہوئی ہے، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، بی بی گھر میں قدم رکھتی ہے، مصلی عبادت بچھا ہوا تھا، جناب سیدہ مصلی عبادت پہ بیٹھ گئی، چند لمحوں کے بعد زینب کلثوم آئی، عزادارہ زینب کلثوم آئی، ایک ضعیفہ کو مصلی عبادت پہ بیٹھے ہوئے دیکھا، رو کر کہتی ہے ضعیفہ ناراض نہ ہوگا، یہ ہماری ماں زہرا کا مصلی ہے، اس میں بیٹھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، اگر مر نہ جاؤ گے۔ زہرا نے پریشان بال ہٹائے اور کہا زینب کلثوم ذرا مجھے پہچانو، میں تمہاری ماں زہرا ہوں۔ عزادارہ بیویاں ماتم کر کے کہتی ہیں اماں یہ چند گھنٹوں کے بعد سر کے بال سفید کیوں ہو گئے، کمر کیوں جھک گئی ہے، عزادارہ مر نہ جاؤ گے۔ قیامت کے مصائب کا جملہ زہرا رو کے کہتی ہیں بیٹیوں میرے سر کے بال سفید ہو گئے، میری کمر جھک گئی ہے، بابا کی سند کے ٹکڑے ہو گئے، میں اپنی آنکھوں کے سامنے حسین کے قتل پہ اور تیری قید پہ مہریں لگتی ہوئی دیکھ گئی ہوں، اس لیے میرے سر کے بال سفید ہو گئے، میری کمر جھک گئی ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا روتی ہوئی آنکھوں سے ملتجی ہیں، ہماری یہ قلیل سی عبادت مگر عظیم عبادت منظور و مقبول فرما، اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ کریم اللہ حاضرین اور بانیین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، بالاخص اس مسجد کے منتظمین کی زندگیاں دراز فرما، صحت و سلامتیاں عطا فرما۔ بانی مجلس پروفیسر سجاد خان صاحب کے رزق حلال و طیب میں مزید برکتیں عطا فرما، بچوں کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، ان کی محافظت فرما، حاسدین کی حسد سے محفوظ و ممنون فرما، صحت اور سلامتیاں عطا فرما۔ کریم رحیم اللہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا، تجھے واسطہ اپنی عزت و جلال کا، تجھے واسطہ اپنی عصمت و کمال کا، حاضرین اور بانیین کے مرحومین کی مغفرت فرما، منازل قبر و برزخ کو آسان فرما۔ بارئلہ ہم مرے تو حسین حسین کرتے، اٹھے تو علی علی کرتے، بروز محشر ہاتھ ہمارا ہو، دامن 5 اور 12 کا ہو۔ کریم اللہ عرضی و سماوی بریات سے محفوظ فرما، جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں تو علیم بذات الصدور تمام کی حاجات کو پورا فرما۔ بی بی زہرا کے زخمی پہلو کا واسطہ جتنے حاضرین تیری بارگاہ میں حاضر ہیں تمام کو صحت و سلامتیاں، اور بالاخص قبلہ ماسٹر صاحب، حاجی صاحب، طاہر ندوی صاحب، شرافت شاہ صاحب، اسعادت چودھری صاحب، ذاکر اہل بیت، ناظم صاحب، تمام کو، باقی جتنے بزرگان ہیں تمام کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، زندگیاں دراز فرما، تمام جوانوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اس مشن میں ہمارے بچے، ہمارے عزیز نوجوان جو دامے درمے سخنے قدمے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، کریم اللہ اس کی سکیورٹی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، تمام کی زندگیاں دراز فرما، اپنے مشن میں کامیاب و کامران فرما۔ جتنے حاضرین کے بیرون ملک عزیزان ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کو صحت و سلامتیاں عطا فرما، ان کے سفروں کو بے خطر فرما۔ بارئلہ ہماری دعائیں قبول بحق علی و بحق بطول۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسائر مخرجہ۔ ایک ضروری اعلان ہے، کل انشاءاللہ یہاں بھی اسی روٹین کے ساتھ مجلس اعزا ہوگی، بندہ ناچیز، اور اس کے بعد حجت الاسلام جناب علامہ سید اسد بخاری صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ بھرپور شرکت فرمائیں، دوسرے مومنین کو بھی ساتھ لے کر آئیں، اور اسی طرح لکھن میں قبلہ و کعبہ علامہ سید سجاد حسین حمدانی صاحب کے گھر مجلس اعزا کا اہتمام ہے بی بی کی شب شہادت کے حوالے سے، جس میں ذاکر اہل بیت غلام قمر
جعفری بندہ ناچیز اور بحر مسئل سید انتظار حسین کی بلا خطاب فرمائیں گے. آپ سے التماس ہے کہ اس مجلس کے بعد وہاں بھی شرکت فرمائیں. لنگر حسینی کا انشاءاللہ بہترین انتظام ہوگا یہاں بھی وہاں بھی. خالق آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.